اور تیسرا آپ نے کہا کہ روح کی پاکیزگی کے لیے کوئی عمل بتائیں. آپ نے کہنے کو تو چھوٹا سا ایک سوال کر لیا ہے، لیکن روح کی پاکیزگی کے لیے جو ہے اولیاء کاملین کی زندگیاں صرف ہو گئی. سالہ سال جو انہوں نے ضربے لگائیں لا الہ الا اللہ کی اور روح کی پاکیزگی کے لیے انہوں نے محنتیں کی ہیں، پھر جا کے کہیں ان کو منزل ملی ہے اور منزل کی ان کو امید لگی. کیونکہ یہ تو وہ راستہ ہے کہ بس چلا چل قطع راہ عشق اگر منظور ہے، بس چلا چل قطع راہ عشق اگر منظور ہے، یہ نہ دیکھ ہم سفر نزدیک ہے یا دور ہے، مشکلیں عاشق کو ہیں بس قبل از دیوانگی، کچھ دنوں غم سہ لیا پھر عمر بھر مسرور ہے. تو یہ تو ایک ایسا غم ہے کہ جو لگ جاتا ہے تو بھائی انسان اس سفر میں لگ جاتا ہے، کیونکہ روح کی پاکیزگی یہ پاکیزگی کی کوئی منزل نہیں ہے. اس لیے قرآن میں فرمایا فاعبد ربک حتی یأتیک الیقین، کہ اے بندے اپنے رب کی عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ تجھے یقین آ جائے. اور مفسرین فرماتے یقین سے مراد موت ہے، تو موت تک کا وظیفہ ہے. تو ایسا نہیں کہ روح کی پاکیزگی حاصل ہو گئی بس بات ختم ہو گئی، نہیں، کیونکہ اس کے منازل اور مراتب اتنے ہیں کہ ایک منزل جب اس کو حاصل ہو جاتی ہے تو اگلی منزل کی فکر پڑ جاتی ہے، وہ منزل حاصل ہو جائے اس سے اگلی منزل کی فکر پڑ جاتی ہے، یہاں تک کہ مقام صدیقین پر پہنچ کر بھی وہ سیر فی اللہ کے اندر غوطے لگاتا ہے. جب سیر فی اللہ میں غوطے لگاتا ہے تو سیر فی اللہ کا کوئی منتہا ہی نہیں ہے. تو بظاہر جو ہے اس کی کوئی انتہا نہیں، یہ ہر وقت کا وظیفہ ہے. باقی یہ کیسے حاصل ہو جائے اس کے لیے بڑا آسان اور چھوٹا سا جو نسخہ ہے جو حضرت کی الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے بتلایا. فرمایا کہ ہمارے اس طریق، یہ جو طریق تصوف جس کے اندر روح کی پاکیزگی پر ساری محنت کی جاتی ہے، فرمایا کہ ہمارے اس طریق کی ابتدا اور انتہا اپنے آپ کو مٹانا ہے. یہ تصوف اور تزکیے کی ابتدا اور انتہا اپنے آپ کو مٹانا ہے. اپنے آپ کو مٹانا سیکھ لیں اور اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھیں. چنانچہ حضرت کی ملمت فرماتے ہیں تو یہ مراقبہ کیا کرو کہ اس وقت میں تمام مسلمانوں سے بدتر ہوں فی الحال، تمام مسلمانوں میں سب سے بدتر میں فی الحال، اور تمام کفار سے میں بدتر ہوں فی المعانوں میں سب سے بدتر میں ہی ہوں. اور دنیا میں جتنے فساد پھیلے میری وجہ سے پھیل رہے ہیں کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ میری وجہ سے ساری دنیا کے اندر خرابی ہے. اپنے آپ کو سب مسلمانوں میں بدتر سمجھے اور کافروں میں بھی اپنے آپ کو بدتر سمجھے فی المعال، یعنی مستقبل کے اعتبار سے. مطلب ہے کہ اگر ایمان پہ میں نہ مر سکا، ایمان پہ موت نہ آئی، جس طرح کافر کی موت ایمان پر نہ آئے، تو ان کافروں میں بھی بدتر میں ہی ہوں، یہ فی المعال. تو گویا کہ بس یہ مراقبہ کیا کرو میں تمام مسلمانوں سے بدتر ہوں فی الحال اور تمام کافروں سے بدتر ہوں فی المعال. یہ مراقبہ باندھا کرو، اس سے تمہارے اندر وہ فنائیت پیدا ہوگی، اپنے آپ کو مٹانے کا جذبہ پیدا ہوگا. اور یہ مٹنا اور مٹانا ہی یہ اس تصوف کی ساری محنت ہے. اس لیے امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالی تہجد کے وقت میں جب خدا کے سامنے اپنی عبادتیں پیش کریے، سجدے پیش کر دیے، پھر صبح صادق کے طلوع تک جھوم جھوم کر یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ صدقے میں تیرے ساقی مشکل آسان کر دے، صدقے میں تیرے ساقی مشکل آسان کر دے، ہستی میری مٹا دے، خاک بے جان کر دے. اللہ اکبر. ان کے مریدوں نے بتایا، ان کے صحبہ یافتوں نے بتایا کہ پھر صبح صادق آپ اسی پر جھومتے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، روتے تھے اور گڑگڑاتے تھے، یہی کہتے تھے کہ صدقے میں تیرے ساقی مشکل آسان کر دے، صدقے میں تیرے ساقی مشکل آسان کر دے، ہستی میری مٹا دے، خاک بے جان کر دے. یہ وہ حقیقت ہے. بھائی یہ تصور جس نے آپ نے باندھ لیا، آپ کی روح خود بخود پاکیزہ ہونا شروع ہو جائے گی. تو میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. آمین.